نواز صاحبہ نے ایک بات کہی, میں چاہتا ہوں آپ اس سنیں. ان سے یہ ساری پریس کانفرنس ہو رہی تھی اینڈ شی واز نام لے رہی تھیں, اگریسو تھیں, اور میں نے کہا گجرانوالہ کے بعد میاں صاحب نے چند تقریریں کی اور اس کے بعد ایسا لگا کہ مسلم لیگ نون تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے. پھر اب یہ اس پٹیشن اور اس پریس کانفرنس کے بعد جب سوال پوچھا گیا جی شہباز صاحب کے بارے میں کہ جی وہ تو یہ نہیں ایگری کرتے, انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک جواب دیا. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کی جماعت کو اس میں نہ کہ سیٹیں میری اور نواز شریف کی لڑائی ہے. پہلے سنیں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آن بورڈ نہیں ہے اس لڑائی پہ, صرف دو لوگ اس کو لڑنا چاہتے ہیں. چلائیں. میڈم, آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں. شکریہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہیں, آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر, پٹیشن کے اوپر, کیونکہ میڈم جب آپ مجھ سے تھینک یو, یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. خواجہ صاحب وہ کہتی ہے اس میں جماعت کو بیچ میں مت لائیں. نہیں دیکھیں, اگر میرا قائد ہے نواز شریف, اگر اس کی کوئی قانونی جنگ ہے یا اس کی بیٹی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ہماری اور مستقبل ہے ہماری پارٹی کا, اس کی کوئی قانونی جنگ ہے, تو میں بصیت ایک پولیٹیکل ورکر کے اور ایک ورکر پی ایم ایل این کے ورکر کے, نواز شریف کے ورکر کے, میری اس تمام تر دعائیں یا تمام تر تگ و دو جو کوشش ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی. اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم ایکسکلوسیو رکھنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو بھی سوال صاحب پوچھ رہے تھے وہ کوئی ایسا سوال پوچھ رہے تھے جس سے وہ خلیج جو ہے اس میں زیادہ تناؤ جو ہے زیادہ ہے. she was trying to avoid. لیکن سر اس کا مسئلہ یہ ہے which is good, you know. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہفتہ اتوار حمزہ کہتے ہیں نہیں لڑنا, منگل مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے لڑنا ہے, وہ کہتی ہے بدھ کو آگے کہتی ہے لڑنا. میری بات سنیں, if we go back تو جنرل مشرف کے جس وقت وہ حادثہ ہوا اکتوبر 12 والا, اس سے اگر 1.5-2-3 مہینے پیچھے چلے جائیں تو شہباز شریف کا اس وقت بھی رول جو یہ تھا کہ ہمیں یہ تناؤ کم کرنا چاہیے, اور یہ جو بار بار ریومرز اڑ رہی ہیں پوسٹ کارگل جو سچویشن پیدا ہوئی تھی, تو یہ ہماری پارٹی میں ایک دو جو کیا کہتے ہیں اسٹریمز آف اوپینین کہہ لیں, وہ ہیں شروع سے ہیں. کوئی کہتا لڑنا, کوئی کہتا نہیں لڑنا, یہ, اور وی ہیو لیوڈ ود اٹ اینڈ وی ہیو لیوڈ ویل ود اٹ, یو نو. not very well. Your party was cut to size in 2002. That was a direct consequence. ریباؤنڈ ہوئے, اس کا ریباؤنڈ ہوا, ہم نے ریکور کی, وی ریکورڈ دا لاس اسپیس جو ہم سے جو ہے اسپیس جو ہے جو چھن گئی تھی 2002 میں, جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہم نے 2008 میں ریکور کی, 2013 میں اور ریکور کی جو ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہیں, یو نو, سیاست میں جو ہے پبلک اوپینین جو ہے سوئنگ بھی کرتا ہے, پبلک اوپینین اوور ویلمنگ بھی آپ کی فیور میں ہو جاتا ہے. لیکن ہماری پارٹی میں جو ہے نا, میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈسٹرکٹیو الحمدللہ ثابت ہو, جو ہے اس وقت جو ہے کوئی ڈسٹرکٹیو بات نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین لوگ خاموش تو ہو گئے ضرور ہے, ضرور لوگ جو آپ نے لاسٹ ٹائم پروگرام میں یہاں بیٹھ کے کہا تھا کچھ ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں, کچھ ہیں جو نہیں لڑنا چاہتے ہیں. یہاں میں I still endorse that. ٹھیک, وہ جو نہیں لڑنا چاہتے وہ تو خاموش گھر بیٹھے ہیں نا بہت سے, وہ اس چیز وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی وہ انتظار میں ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس سے یہ چیز جو ہے, یہ کنٹروورسی جو ہے, اٹ ول ڈائی ڈاؤن. کیسا فیصلہ ہو سکتا ہے, کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے اگلے دن ایک بات کہی تھی کہ اگر شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی, تو مفاہمت کے ذریعے تو بسم اللہ, اگر نہیں ہوتے تو مزاحمت کرنی پڑتی ہے, تو وہ بھی بسم اللہ جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک جہاں دیدہ سیاستدان کی حیثیت سے, ایک ایسے لیڈر کی حیثیت سے جس کی ساری زندگی جو ہے اسی کیا کہتے ہیں وہ اتار چڑھاؤ میں, نشیب و فراز میں گزر گئی ہے, انہوں نے بات بڑی اچھی کہی ہے کہ وہ انہوں نے اگر کہا ہے کہ بھئی اگر
asking for free and fair election is a absolutely, very ہونے بھی چاہیے. justified demand. Absolutely. Very justified مشکل demand. سوال میں آپ کو بات کروں, اس ملک میں جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے اور جن کے اوپر داغ لگتا ہے ان کے داغ بھی دھل جائیں گے, جن کے اوپر ریگنگ کا الزام لگتا ہے یا مینجمنٹ کا الزام ہے وہ بھی داغ دھل جائیں گے, وہ بھی سرخرو ہو جائیں گے, وہ بھی ایک لیگیسی جو ہے کریٹ کر لیں گے کہ اس ملک میں کرائے گئے تھے. کیونکہ ایک جب کرایا گیا تھا, یہ بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار, کہ ایک جو کرایا گیا تھا 1970 میں, the gentleman who was responsible for free and fair election, General Yahya Khan, ultimately got trapped by the politicians of that era. West Pakistani politics. West Pakistani politicians. اب آپ بھٹو صاحب کی طرف اشارہ کریں. میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے بڑا رسپیکٹ ہے, ہر ایک بندے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو عزت اور احترام کا دامن نہیں میں چھوڑنا چاہتا. لیکن he got trapped with the West Pakistani in the hands of West Pakistani politicians. اور جو انہوں نے ایک لیگیسی اپنی کریٹ کی تھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی, وہ انڈو ہو گئی. اس سے زیادہ بڑا نقصان, اس سے زیادہ بڑا دھبا لگ گیا, ملک انڈو ہو گیا اور زیادہ بڑا دھبا لگ گیا, ٹائمز ٹو کم وہ دھبا لگ گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے, وہ پہلا سی ڈی اے کا چیئرمین بھی رہا, پلاٹ کوئی نہیں ہے اس کے پاس. اس کے کسی نے سنا ہے اس کے جو وارث ہیں ان کا کیا حال ہے, کیا کرتے ہیں. لیکن اب میں آپ سے ایک مشکل سوال پوچھوں, کوشش کریں اس کو ایڈریس کرنے کی. آپ نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن میں مسلم لیگ نون جیت گئی تو آپ کے لیے بڑا کرائسس نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے پتا آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر پتا ہے تو اس کا مطلب یہ بات بڑی ریئل ہے نا. میں تھانوں پچھلے 20-22 سال دا جاننا ہے گا, مجھے پتا تو ایک نو. سر میں نے یہ بات, آپ کی پارٹی کے دو سٹرینڈز ہیں اس وقت, لیٹس بی فیئر, ہم دونوں سے ملتے ہیں. جو حصہ مریم بی بی کے قریب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیمپین ہم کریں گے, یہ انہوں نے کہا ہے, میں یہ حصہ نہیں کہتا, لیڈرشپ ان کو کہتی ہے, کیمپین ہم کریں گے, کراؤڈ پولر ہم ہیں, ووٹ گیٹر میں ہوں, اور جیت کے سیٹ وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیں گے, یہ نہیں ہوگا. بڑی یہ آپس کے سرکل میں یہ بات ہے. اور دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ جی ہماری باری, میاں صاحب نے کہا کہ جی اب ہم نے کم, شہباز شریف صاحب نے, اب ہم نے کم قربانیاں دی ہیں, ہم جیل بھی گئے, ہم نے سارا کچھ. سو دونوں پارٹیوں کی سائڈ سے یہ اب یہ ٹینشن جو ہے کہ دونوں ایک سٹیج پر, خالد صاحب آخری ایک سٹیج پہ آپ نے کب اکٹھے, ایک جگہ حمزہ اور مریم اکٹھے ہوئے ہیں, جہاں مریم بھی جاتی ہے وہاں شہباز صاحب نہیں جاتے, جہاں شہباز شریف جاتے ہیں مریم نواز شریف نہیں جاتی. سو یہ چیز تو بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے سب کو. دیر از این ایلیفنٹ ان دی روم, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی اٹ, دیٹس ڈفرنٹ. You can't ignore it, you know. It is something which is there. And لیکن اس کے ساتھ جو میں بار بار جو کہہ رہا ہوں, ایک بات جس کی تکرار کر رہا ہوں, کہ یہ ہے کہ یہ ایلیفنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم ویل ٹرائی ٹو گیٹ ہم آؤٹ آف دا روم, یو نو. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا. لیکن یہ وزیر اعظم کون بنے گا الیکشن جیت کے, یہ بتائیں مجھے. یہ میں نے کل بھی, آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. نہیں, میری بات سنیں. جہاں تک وزارت شاید خاقان صاحب نے کہا تھا, آپ نے. میں نے دیکھیں, میں دو چیزیں ہیں. ایک ہمارے پاس ایک لائن ہے پولیٹیکل سکسیشن کی, میں بات کر رہا ہوں, میں دوسری سکسیشن کی بات کر رہا ہوں. ابھی دوسری سکسیشن پہ بھی میں آؤں گا, وہ بھی رول رہا ہے, آ جائیے. میں پولیٹیکل سکسیشن کی میں بات کروں گا. یہ چیز جو ہے جب شاید واز بینگ اپوائنٹڈ ایز پرائم منسٹر وے بیک ان 2017, تو اس وقت بھی یہ ارائز ہوئی تھی, اور وہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹیکل کر لیا گیا. اس کو گھر کے اندر, اور اس ٹیکلنگ کا مطلب یہ کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تھے, شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے اس وقت. سو خوبصورتی سے اسی وقت ٹیکل ہو سکتی ہے اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے تو نہیں. میرا مطلب ہے خوبصورتی جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈفر بھی کر سکتی ہے. کسی وقت ایک سچویشن میں جو ہے ایک چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے, دوسری چیز ڈپینڈس نا کہ آپ مجھے پاس دیتے ہیں, میں اس کو کس طرح کنورٹ کرتا ہوں, وہ تو ڈپینڈس. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے, اگین میں کہوں گا کہ یہ میاں نواز شریف جو بھی فیصلہ کریں گے. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے؟ مجھ سے نہ رائے لیں اس طرح. میں نے دیکھیں مشکل گلاں تے رائے دے جاندے ہو, آسان گل تے تسی رائے نہیں دیندے. میں دیکھیں نا, مجھے اگر میاں یہ سوال جو ہے نا, اس کا جواب میں صرف میاں نواز شریف کو دوں گا اگر وہ مجھے پوچھیں گے تو.
میں ان کو ضرور دوں گا. اور اس کا مطلب یہ اتنا ٹچی معاملہ ہے, اتنا مشکل معاملہ ہے کہ پبلکلی آپ بات بھی نہیں کر سکا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ایک کرائسس بنے گا آپ کے لیے اگر انہی حالات میں آپ الیکشن جیت گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ویل کنٹرول اٹ, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرائسس جو ہے نہیں ہوگا. دیکھیں آپ بڑی بڑی پارٹیوں میں, برٹن میں ایون ان جو پرائمریز ہوتی ہیں, جو کیمپین پریزیڈنشیل چلتی ہے, اس میں بڑی برٹنس ایکرمنی آتی ہے. ان یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ سر بیڈ ایگزامپل, وجہ یہ وہ پرائمری گیئرڈ ہے, کانفرنٹیشنل گیئر ہے نا اس کا بیسک, وہ کانفرنٹیشنل ہے. آپ کی پارٹی پالیٹکس کانفرنٹیشنل نہیں ہے بائی ڈیزائن. برنی سینڈرز اور بائیڈن یا اوباما کے خلاف جو دوسرے لوگ کھڑے تھے, وہ کیا کیا لینگویج ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے. ٹرمپ پرہیپس اتنی لینگویج نہیں غلط استعمال کرتا تھا جتنی وہ آپس میں کر رہے ہوتے تھے. یہ سوشلسٹ ایک طرف وہ برنی تو آپ بالکل بالکل. تو اور اس کا وہ جو ابھی وہ جو دون کا جو سوشلسٹ وہ ہے, کیا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس کا, جو برٹن کا الیکشن بھی, ہاں میرے ذہن سے سفید بال تھے. کانفرنٹیشنز ہے نا. ابھی جو اس کو بورس جانسن کو جو خطابات اس کو مل رہے ہیں, جو اس کا حال ہو رہا ہے, اس کی پارٹی کے اندر جو ہے فیکشنز ہیں, کنزرویٹو پارٹی میں فیکشنز ہیں جو مختلف لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے آئی ایم کمفرٹیبل کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں نا یہ الٹیمیٹلی حل ہو جائیں گے. مریم مختلف بات کر رہی ہے, یا بات جو ہے وہ حمزہ مختلف بات کر رہی ہے, شہباز شریف مختلف بات کر رہا ہے, یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے. یہ اختلافات ویوز کے اختلاف سے پرابلم نہیں, دیکھیں ویوز ہونے چاہیے. دس پلورالٹی آف ویوز از دا خوبصورتی ہے جمہوریت کی. مجھے کوئی دیکھیں یہ اچھا ہے, بلکہ آئی لو اٹ کہ خواجہ آصف ول اسٹینڈ اپ اینڈ سے آئی ڈونٹ ایگری ود دس. کوئی کھڑے ہو کے کہنا جی میں بالکل سے اتفاق کرتا ہوں جو کہ ہونا چاہیے پاکستان میں. بلکہ میں آئی ووڈ گو اسٹیپ فردر کاشف, کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری جو کلچر ہے ملک کا, سیاسی اور ادروائز کلچر جو ہے, اس میں یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے ایک گھر میں, ایک خاندان میں, کہ کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی, اس میں بھی ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ایک بریک کے بعد خواجہ صاحب, یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. ٹھیک کہہ رہے, پرابلم جس کو مریم نواز گناہ کہتی ہیں اس کو حمزہ شہباز جسٹیفائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کیا پارٹی نے. بریک کے بعد اس کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.